السلام علیکم ناظرین، میں محمد نان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بریکنگ نیوز۔ دوستو، اگر آپ میرا چینل بنائیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایک مارگیلا ڈائلاگ سے خطاب کرتے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایک خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا یہ کہنا تھا کہ غزہ میں جارحیت پر انسانیت بہت ہی شرمندہ ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے مارگیلا ڈائلاگ سے خطاب کے دوران کہا کہ غزہ میں معصوم شہریوں کا جانی و مالی نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ عقل اور ذہانت کا ملاپ ورلڈ آرڈر پر موجود ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ جب مسلمان کسی پر حملہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ان کی نظر میں دہشت گرد ہوتے ہیں، اور پابندیاں اور آرڈر پہ آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان کے پالتو اسرائیل نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے تو وہ حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو مزید ان کا کہنا تھا کہ اس دور میں جنگوں سے انسانیت اور وسائل کو بہت ہی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اب طے کر لیا کہ وہ دو ریاستی فارمولے پر حملہ نہ عمل کرے گا اور نہ ہی حملہ کرے گا، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ اسرائیل کی وہ فلسطین کو مکمل طور پر اپنے احاطے میں لے لیں، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے وہ اسرائیل کی سرزمین ہے، ان کے جو نظریہ ہے۔ ان کا ایک آپ کو آج ایک اہم بات بتاؤں، جو ان کا پرچم ہے اسرائیل کا، اس میں جو ایک داؤد کا ستارہ ہے، دوسرے جو نیلے رنگ کی دو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دریائے عرفات ہے وہاں تک، اور دوسرے جو مدینہ منورہ تک ان کی سرزمین کی، وہ یہی ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں، یہی ان کے یعنی کہ جو ایڈیالوجی ہے ان کی اسرائیل کی، وہ ان کے پرچم میں ظاہر کرتی ہے۔ اور غزہ میں الشفا اسپتال میں بیماروں اور بچوں پر صہیونی فوج کا حملہ ہوا، اور صہیونی حکومتوں کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ بدترین شکل میں اس وقت جاری ہے، اور غزہ کے مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صہیونی فوجی نے ہسپتال کے اندر داخل ہو کر اور اپنے ایسے جرائم کا ارتکاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں، ہم نے جہاں بھی چاہے ہم نے حملہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی پر کوئی رحم کی توقع ہم سے فلسطینی نہ رکھیں۔ اور اس حوالے سے صہیونی فوج کے ترجمان نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ الشفا فارم میں حماس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں ملنے والے فلسطینی فوجیوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ اور مزید فلسطین کی جو رپورٹ ہے اس حوالے سے اب فلسطینی فوجی کوئی بھی الشفا ہسپتال میں موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج الشفا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے ہیں، اور ہسپتال کے علاقے میں ارد گرد انہوں نے اسرائیلی فوج نے ٹینک تعینات کر دیے ہیں، اور تاکہ اس کے ارد گرد علاقے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کیا جائے۔ اور اس ہسپتال کو جو اس وقت بہت ہی ایک اہم اور بہت ہی بڑی ہسپتال تھی فلسطین کی، غزہ کی، جہاں زخمیوں کا بیماریوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا تھا، وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا اس وقت۔ لیکن جو فلسطینی فوج نے 24 گھنٹوں میں جو ان کے دو ضلع کو اپنے اندر یعنی کہ اپنے زرزمین میں شامل کیے تھے، قبضہ کیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں کیے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکہ کے ایک وزیر نے بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت جو انہوں نے طے کیا تھا، یعنی کہ اپنا ہدف اسرائیل نے طے کیا تھا کہ ہم بہت جلدی حماس کو ختم کر دیں گے، اس وقت تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ 2-3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، لیکن اس وقت جو رپورٹ مل رہی ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل الشفا ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ وہاں بمباری کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے،
اور ظلم ستم اور وہاں بیمار بچیوں بوڑھوں جوانوں پر ختم کریں اور فائرنگ سے، اور ہسپتال کے بعض علاقوں میں یعنی کہ بعض جگہوں پر جو وارڈ ہے، جو ہسپتال بہت بڑی ہسپتال ہے، مختلف ہر ایک یعنی کہ دل کا جو وارڈ علیحدہ ہوگا، یعنی کہ ایک مکمل وہاں ایک بلڈنگ ہوگی، ان کو مختلف جگہوں کو بم سے اڑا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ایک افسوسناک المیہ ہے، کیونکہ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں، چاہے پاکستان ہے چاہے سعودیہ ہے، بالفرض اگر پاکستان کے حالات برے ہیں لیکن مذمت سے کچھ نہیں بنتا۔ اب اگر اس وقت آپ یہ دیکھ لیں جو ترکی ہے وہ کئی گنا ہم سے آگے ہے، یعنی کہ طاقت میں، فوجی لحاظ سے اور یعنی کہ نیوکلیئر لحاظ سے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، یعنی کہ وہ جنگی لحاظ سے جو ہم سے کئی فیصد مضبوط ہے، وہ بھی اس وقت خاموش بیٹھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے خلاف کوئی جنگ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے امداد پہنچائیں، تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی ہو، اپنے کوئی افواج مہیا کریں، اپنے مجاہدین مہیا کریں، تاکہ جا کے ان کافروں کے خلاف لڑیں اور ایک متحد قوم پر، ایک مسلم قوم بن کر وہاں اتریں اسرائیل کو ملیے میٹ کرنے کے لیے۔ آج تک کی جو اپڈیٹ تھی یہاں تک تھی، مزید اپڈیٹ کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔